حج بیت اللہ اللہ کے راستے کا سفر ہے، شوق کا سفر، محبت کا سفر، عقیدت کا سفر، ایک روحانی سفر، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کا ایک بنیادی رکن، اللہ کی عبادت کا ایک بہترین طریقہ، ایک ذریعہ، ایک اجتماعی عبادت۔ اگر دیکھا جائے تو تمام عبادات کا مجموعہ، جس میں نماز، صدقہ اور بعض اوقات روزے بھی رکھے جاتے ہیں، بدنی عبادت بھی ہے، مالی عبادت بھی ہے، روحانی عبادت بھی ہے، مسلمانوں کی اتحادی قوت کا ذریعہ بھی ہے، جس میں ہر سال تقریباً 20 لاکھ لوگ جو مختلف زبانیں بولتے ہیں، مختلف رنگ، نسل، علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں، مختلف طرح کے مزاج رکھتے ہیں، متنوع دلچسپیوں کے مالک، مختلف طرح کے کھانے کھانے والے، ہر طرح کے اختلاف اور ہر طرح کے انواع کے باوجود ایک جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں، ایک وقت میں اکٹھے ہوتے ہیں، ایک طرح کے اعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ لاکھوں لوگوں کا بیک وقت ایک جگہ حاضر ہونا اور ایک طرح کے کام کرنا خود اپنی ذات میں ایک عظیم معجزہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سفر کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ وَلْيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، کہ وہاں جا کر وہ اپنے لیے جو اللہ نے ان کے لیے فائدے رکھے ہیں ان کا مشاہدہ کریں، ان کو دیکھیں۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ میں سوچتا تھا کہ عبادات میں سب سے افضل عبادت کون سی ہے، اور مجھے اس میں تردد رہا، لیکن جب میں حج کر چکا تو مجھے معلوم ہوا کہ حج تمام عبادات میں افضل ہے، کیونکہ اس میں باقی عبادات بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ سب سے افضل عبادت اس لیے بھی ہے کہ اس میں انسان جہاں اپنا وقت، جان، مال لگاتا ہے، ان سب کی قربانی دیتا ہے، وہاں دوسری طرف سفر حج کا ارادہ کرتے ہی انسان کے دل کی کیفیت بدلنے لگتی، اس کے جذبات میں ایک تلاطم پیدا ہو جاتا ہے، اس کی ساری توجہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف ہو جاتی ہے، اس کے دل اور دماغ پر ایک ہی خیال چھا جاتا ہے کہ وہ جلد یہ شوق کا سفر اختیار کرے گا۔ انسان کی ساری توجہ اور دلچسپیاں ایک مرکز اور ایک نقطے پر مرکوز ہو جاتی ہیں، آہستہ آہستہ باقی دنیا سے دل اٹھنے لگتا ہے اور وہ ایک دوسری دنیا کی طرف روانہ ہونے لگتا ہے۔ یہ سفر آخرت کی یاد بھی دلاتا ہے، اور بہت سے مواقع ایسے ہوتے ہیں جہاں پر انسان واقعی آخرت کے اجتماع، حساب کتاب اور وہاں کی تنگی اور سختی کو کسی درجے میں محسوس کر سکتا ہے، اس کا ایک تجربہ کرتا ہے۔ حج بنیادی طور پر اللہ کے گھر کی زیارت کا نام ہے۔ اللہ کا گھر بیت اللہ، کعبہ شریف، اس کی سب سے پہلی تعمیر فرشتوں کے ہاتھوں ہوئی، پھر طوفان نوح کے بعد جب یہ گھر ختم ہو گیا تو اللہ کے حکم سے اس کی تعمیر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کی۔ تعمیر کرنے کے بعد انہوں نے اپنے رب سے دعائیں مانگی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 127 اور 28 میں آتا ہے، اور جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، یقیناً تو سب کی سننے والا، سب کو جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا، اور ہماری نسلوں میں سے اپنی فرما بردار امت اٹھا، اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا، اور ہمیں معاف فرما، یقیناً تو بڑا معاف کرنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کے گھر کی تعمیر کے بعد اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، اتنا عظیم الشان کام کرنے کے بعد اللہ کے حضور اپنی عجز و انکساری کا اظہار کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ گھر کب بنایا؟ ہم سب جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام آج سے تقریباً 4000 سال پہلے عراق کے ایک متمدن علاقے میں پیدا ہوئے تھے، جو ایک بہت بڑا صنعتی اور تجارتی مرکز تھا۔ آپ آزر کی اولاد میں سے تھے، آپ پر دنیاوی ترقی کے شاندار مواقع کھلے ہوئے تھے، لیکن جس گھرانے میں آپ نے جنم لیا وہ گھرانہ شرک کے طریقے پر تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رشد و ہدایت سے سرفراز کیا تھا۔ انہوں نے اپنی قوم سے بتوں کی پوجا کے بارے میں سوال کرنا شروع کیے کہ تم ان ہستیوں کو کیوں پوجتے ہو جو نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، اور نہ ہی تمہارے کسی کام آ سکتے ہیں۔ قوم کے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام سچائی کی تلاش میں مختلف چیزوں پر غور و فکر کرنے لگے، اپنے رب کی تلاش میں۔ ستارے کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، جب وہ غروب ہوا تو کہا رب غروب نہیں ہوتا، پھر چاند کو دیکھا تو کہا یہ بڑا ہے، پھر سورج کو دیکھا، بہرحال کسی بھی چیز پر اطمینان نہ ہوا۔ بالآخر انہوں نے اپنی قوم کو سمجھانے کے بعد ان کے طریقوں سے بغاوت کر لی، اور ایک دن جب ساری قوم اپنی عید کے روز جشن منانے کے لیے گئی ہوئی تھی تو انہوں نے پیچھے سے سارے بت توڑ دیے۔ یہ واقعہ اتنا بڑا تھا کہ جو
سب کے نوٹس میں آیا. لوگ دوڑے دوڑے ان کے پاس آئے اور انہوں نے جواباً ان سے سوال کیے جس کے اوپر وہ ہکا بکا رہ گئے. ان کے پاس جواب نہ تھا کہ وہ ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے. بہرحال انہوں نے اپنے قوم کو آخری بار سمجھایا لیکن قوم نہ سمجھی. آپ بادشاہ کے دربار میں طلب کر لیے گئے. آپ نے بادشاہ کے ساتھ بھی مناظرہ کیا، نمرود کے ساتھ. اور مناظرہ کس بات پر تھا کہ تم اگر ہمارے ان بتوں کو نہیں پوچھتے تو تمہارا رب پھر کون ہے؟ تو انہوں نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. وہ کہنے لگا میں بھی زندگی اور موت دے سکتا ہوں. کہا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا. تو وہ حیران ہو گیا، لیکن اسے ابراہیم علیہ السلام کی بات پھر بھی سمجھ نہ آئی کیونکہ وہ سمجھنا چاہتا ہی نہیں تھا. بالآخر پوری قوم نے مل کر، عوام نے بھی اور حکومت نے بھی، سب نے مل کر ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کا ایک الاؤ تیار کیا اور انہیں آگ میں پھینکا بھی گیا. لیکن اللہ کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو گئی اور ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے اس علاقے سے ہجرت کر گئے. آپ کے ساتھ آپ کی اہلیہ سارہ اور بھتیجے لوط علیہ السلام بھی تھے. آپ اپنے رب کی طرف ہجرت کر گئے کہ اب میرا رب مجھے راہ دکھائے گا. وہاں سے آپ حران کے علاقے میں تشریف لے گئے. حران سے فلسطین کی طرف گئے، پھر وہاں سے تبلیغ کی غرض سے دوسرے علاقوں کی طرف روانہ ہوئے. مصر جانے کا اتفاق ہوا. وہاں پر حضرت سارہ کو بادشاہ نے ایک خوبصورت لڑکی دیکھ کر اپنے لیے مخصوص کرنا چاہا، لیکن اللہ کے حکم سے ایک ایسا معجزہ ہوا کہ بادشاہ ان پر قابو نہ پا سکا اور انہیں بخیر و عافیت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رخصت کیا. نہ صرف یہ کہ رخصت کیا بلکہ ساتھ حضرت ہاجرہ کو بھی تحفے میں دیا. ابراہیم علیہ السلام اپنے مقصد کے لیے یعنی اللہ کی توحید کی طرف بلانے کے لیے مختلف علاقوں میں جاتے. اس دوران 75 سال کی عمر میں یا بعض روایات میں اس سے کچھ زیادہ سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت ہاجرہ سے ایک بیٹا عطا کیا، اسماعیل علیہ السلام. حضرت سارہ سے چونکہ اولاد نہیں تھی لہٰذا حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ کا اکٹھا رہنا مشکل ہو گیا. تو اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکہ آ گئے. وہ سفر جو عراق سے شروع ہوا تھا، ایک سرسبز علاقے سے، ایک متمدن اور ترقی یافتہ علاقے سے جہاں زندگی کی ساری سہولتیں موجود تھیں، اللہ کا یہ بندہ مختلف مراحل طے کرتے ہوئے بالآخر اپنے مقام پر آ پہنچا اور اللہ کے حکم سے اپنی بیوی اور بیٹے کو اس جگہ پر لا بسایا جہاں پھر بڑے ہو کر اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد کے ساتھ وہ گھر تعمیر کیا جسے بیت اللہ کہا جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے